الرحمن السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بحرین سبتین اور یہ ہے میرا ولاگنگ چینل۔ ناظرین، حیدرآباد میں مومنہ نامی بچی جس نے اسکول میں تیسری منزل سے چھلانگ لگائی اور اس بچی کے اس خودکشی کو اس کے والدین جو ہے قتل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی خودکشی نہیں کر سکتی تھی، ہماری بچی کے ساتھ کچھ اور ہوا ہے، کوئی مسنگ لنکس ہیں جو بیچ میں سے غائب ہیں۔ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہی، زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گی، مختصر سا ریکیپ دوں گی جس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب بچی کے ساتھ یہ تمام تر واقعہ پیش آیا، میں نے علینا راج پر جو کہ ASP ہیں، اس کو سارے کیس کو دیکھ رہی ہیں، میری ان سے بات ہوئی، ان کا انٹرویو کیا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے بعد میری مختلف ذرائع سے بات ہوتی رہی، بیورو چیف سے بات ہوتی رہی، رپورٹر سے بات ہوتی رہی اور پولیس ذرائع سے بات ہوتی رہی، اور میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پولیس جو ہے وہ یا تو کسی دباؤ میں ہے لیکن ہم لوگ کے سامنے مدعے کو پوری طرح سے کھول نہیں رہی۔ اس کے بعد میں پہنچی والدین تک، ان کے رشتہ داروں تک، اور ان سے بھی میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی، اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگ جو اس بچی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے والدین سے بھی کچھ ہم نے معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ ساتھ رکھتی رہی، لیکن اس وقت جو مدعا ہے وہ پولیس نے والدین کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ والدین جو ہے وہ اس کے اندر سیریس نہیں ہے۔ جب میری بات والدین اور رشتہ داروں سے ہوئی تو وہ اس پر ہنس پڑے، اور انہوں نے کہا کہ والدین تو نہیں، یعنی جو رشتہ دار جن سے میری بات ہوئی وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے، ہمارے اوپر جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی ہے، ہم کیا نہیں چاہیں گے کہ اس کا سدباب ہو، پتہ لگے کسی اور بچے کے ساتھ اس طرح سے نہ ہو۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ہم سے چھپایا جا رہا ہے، نہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا جا رہا ہے۔ میں ڈائریکٹلی پیرنٹس کی بات نہیں کروں گی، لیکن قریبی رشتہ دار یہ بتاتے ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا، کبھی وہ ایک کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، اور ہو کچھ اس طرح سے رہا ہے جناب علی کہ انہیں نہ ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ پراپر شیئر کی گئی ہے، نہ کوئی اور مزید انہیں بتایا جا رہا ہے۔ آخری وقت میں بچی جو ہے کہاں تھی، CCTV فوٹیج آخری دن کی سامنے ابھی تک نہیں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سامنے بہت تشویشناک ہے وہ یہ ہے جناب کہ والدین کو ایک طرح سے ہالٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ابھی ٹھہریے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اسکول جس کا لائسنس ختم کر دیا گیا تھا وہ دوبارہ سے ان کو لائسنس بھی مل گیا، اسکول آن بھی ہو گیا، ٹیچرز بھی ڈیوٹی پہ آ گئے، نہ وہ کسی سے بات کریں۔ لیکن اب بچے جو ہیں انہوں نے تھوڑی باتیں جو ہے لیک آؤٹ کرنی شروع کر دی ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کو بتا رہے ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بچی کے والدین کو اب بہت سی باتیں ڈسکلوز کر رہے ہیں۔ انہی باتوں میں کچھ باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مومنہ جو ہے اسکول میں بریک ٹائم تک بہت خوش تھی، مطمئن تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ پھر باتیں کچھ اس طرح کی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بچی جو ہے چھٹی کے ٹائم ڈسٹرب نظر آئی، کچھ اس طرح سے پھر کہا جا رہا ہے۔ 3 باتیں جو ہیں وہ بڑی خوفناک جو سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ایک تو چیز یہ کہا جا رہا ہے کہ چھٹی کے ٹائم کچھ ایسا ہوا ہے کہ بچی کسی سے خوفزدہ تھی، وہ کوریڈور میں لپکی ہے، اس کے پیچھے شاید کوئی تھا، کسی سے ڈر کے وہ بھاگی ہے، اور آخر میں اسے جب کوئی کونا نظر نہیں آیا تو اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی، کیونکہ اس کے اپنی کزنز اور اس کے قریبی دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ بچی تو اونچائی سے ڈرتی تھی۔ ایسے میں اس کا یہ چھلانگ لگانا جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی زیادہ خوفناک چیز اس کے پیچھے تھی، جس کے آگے یہ اونچائی جو ہے اسے اتنی خوفناک دکھائی نہیں دی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے یہ اس طرح کی ایک بے وقوفانہ قسم کا جو جواب دیا گیا تھا کہ ہم سمجھ رہے تھے بچی ٹک ٹاک بنا رہی تھی، یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی، اس سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ کتنی غیر سنجیدگی ہے۔ اور یہاں پر آپ بے حسی کی انتہا دیکھیے، بے حسی کی انتہا دیکھیے کہ بچی جو ہے اس نے چھلانگ لگائی تو اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ ان بچوں کو لینے کے لیے کون آتا ہے، تو وہ رکشے والا جو ہے وہ بھاگ کے اندر آیا، تو اس کے بعد اس نے کہا، چوکیدار غالباً باہر گیا، اس کو لے کر اندر آیا جو بھی، اور پھر وہ اس کو بتایا گیا کہ یہ جی بچی جو ہے یہ نیچے پڑی ہوئی ہے، اور بچی کو پھر رکشے میں ڈال کے اسپتال لے جایا گیا۔ کجا اس کے کوئی سٹاف کار ہوتی، کوئی گاڑی آفس کی ہوتی، کوئی ٹیچر کی گاڑی تھی، اس میں رکھ کے لے جایا جاتا، نہیں، رکشے پہ رکھ کے لے جایا گیا۔ یہاں سے اب بے حسی چیک کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہوا، گاڑی میں رکھ کے لے کے گئے، لیکن میں نے پھر رشتہ داروں سے کنفرم کیا، باقاعدہ انہوں نے مجھے یہ بات کنفرم کیا کہ بچی کی باڈی کو رکشے میں لے کر ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، جو کہ شرمناک ترین بات ہے۔ میں کہتی ہوں شرم آنی چاہیے، یہ کس طرح کا اسکول ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، والدین تک کو انفارم نہیں کیا گیا۔ والد کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو رکشہ ڈرائیور نے بتایا، ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ کی بچی جو ہے وہ انتقال کر گئی ہے۔ حد ہے بے شرمی کی، یہ کس طرح کا اسکول ہے؟ میرا پھر سوال ہے یہ کس طرح کا اسکول ہے، اور یہ کس طرح کا اسکول ہے کہ جو ان کے والدین کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا، ان کو الٹا اپنے بچوں کو یہاں سے اٹھانا پڑا ہے۔ یہ لوگ اب فیملی کراچی شفٹ ہونے کا سوچا، اب کیا بچا ہے اس فیملی میں؟ بیچارے کے پاس ایک بیٹا بچا ہے، اب اس بیٹے کو لے کے وہ اتنا ڈسٹرب ہے، ایک ہی اس کی بہن تھی۔ والدہ جو ہے اتنی سخت پریشان ہے، ٹرامے میں ہے، بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے فادر جو ہے ایک اچھی پوسٹ پہ سرکاری ملازم ہے، ان کی جو والدہ کی بہن ہے وہ ماشاءاللہ ایک لیکچرار ہیں، پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر ہے ماشاءاللہ۔ تو ایک اچھی پڑھی لکھی فیملی ہے یہ، اور اتنے بڑے ٹرامے سے گزر رہی ہے، اور اسکول انتظامیہ ان کی بے حسی کے اوپر شرم کا مقام ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان کی جو بڑے بڑے اس وقت نا اس کیس کے اندر جو بڑے بڑے لوگ لگے ہوئے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اسکول کی ادھر والی برانچ میں، دوسرے شہر کی برانچ میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پولیس کے جو بڑے ہیں ہمارے ماشاءاللہ
ان کا بیٹا بھی اسی میں نے سنا ہے کہ اسکول میں پڑھا ہے ایک اور برانچ میں. اس کے بعد جو پوسٹ مارٹم کرنے والی ڈاکٹر صاحبہ تھیں وہ بھی ان کے پرنسپل کے سامنے اسکول کی تعریف کرتی نظر آ رہی تھی. تو یہ بائسڈ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ہر جگہ سے دکھائی دے رہا ہے. اب جو کزنز اور جو فرینڈس ہیں, اچھا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کہا گیا تھا کہ بیچ میں سے بچی جو ہے 1-2 پیریڈ کے لیے غائب تھی, تو وہ کون سی والی کلاس تھی اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں دی گئی. البتہ یہ کہا گیا کہ جی کوئی آئی ٹی کمپیوٹر کی کلاس ہو رہی تھی, لیکن ابھی تک کوئی ایسی سی سی ٹی وی فوٹیج جس کے اندر یہ دکھایا جا سکے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا تھا, یہ ایسا ہوا ہے, بچی بیچ میں سے نکل کے گئی ہے, کوئی ایسا سین نظر آئے کہ بچی کہاں جا رہی تھی, اس کے پیچھے کون تھا, بچی کو کیا ہوا جب وہ دوپہر تک بریک تک وہ بالکل ٹھیک تھی, چھٹی کے وقت ایسا اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ ان 2 پیریڈ غائب رہنے کے بعد. یہ مسنگ لنکس جو ہے اس کے بارے میں پیرنٹس کو ابھی تک کچھ نہیں پتا. آپ یقین کریں وہ بالکل بلینک ہے. لوگوں نے, میں تو کہتی ہوں کہ وہ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہیں. میں نے ان کو بار بار پہلے بھی کہا تھا پریس کلب جائیے, پریس کلب والے آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں, میری سب سے بات ہو چکی ہوئی ہے, وہ آپ سے پورا کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے. بیٹھیے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کیجیے, آپ وہاں پہ جا کے بات کیجئے, آپ بتائیے, مدعا بیان کریں. کیوں نہیں پولیس آپ کے ساتھ تعاون کر رہی, اور اگر تعاون کر رہی ہے تو پولیس کیوں نہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ شیئر کر رہی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ہے نا, یا وہ بھی تبدیل شدہ رپورٹ ہے. میں آئی ایم ویری امیزڈ, میں اس صورتحال سے مجھے بڑی تشویش ہے. اچھا اس کے بعد کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اس میں دیکھیے بچی جو ہے نا, بچی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو اسکول کی طرف سے جو انیشل رپورٹس آنی شروع ہوئی نا, تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو مجھے علینا راجپر نے بھی بتائی, وچ از ویری اسٹرینج. انہوں نے کہا جی بچی جو ہے بالکل خاموش الگ تھلگ رہتی تھی, کسی سے بات نہیں کرتی تھی. پھر جو ٹیچر تھیں اس کی, انہوں نے 1-2 بار اس کی سیٹس بھی بدل کے دیکھی, اور اس کا بچوں کے ساتھ وہ کہتی تھی مجھے دوست بنانے پسند ہی نہیں ہے. جبکہ یہ سب کچھ اب اس کے قریبی کزنز اور ان لوگوں کے بقول یہ سب جھوٹ ہے, کیونکہ بچی جو ہے اس کی دوستی بہت اچھی تھی اپنی کزنز کے ساتھ, وہ دوست بنانا بھی چاہتی تھی, لیکن کچھ پرابلمس تھے, کن چیزوں سے وہ ڈسٹرب تھی, جس پر کہ بچی کی والدہ کو بلکہ 1-8 بار کوئی شکایت بھی کی گئی ہے بچی کے کزن کی طرف سے کہ بچی کے ساتھ اسکول میں ٹیچرز کا غالباً کوئی رویہ اچھا نہیں ہے, جس کے اوپر والدہ کی ایک دفعہ ٹیچرز کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے, لیکن کوئی رسپانس نہیں اچھا آیا اس کے اوپر. دیکھیں جو اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بچوں کو, جو خاص طور پہ کلاس کی جو کوآرڈینیٹرز ہوتی ہیں, وہ بچوں کو بڑے اچھے سے سمجھتی ہوتی ہے, اور اگر تو وہ اپنی جاب کو بڑی ایمانداری کے ساتھ کرے تو وہ بڑا کچھ سمجھ جاتی ہے بچوں کے پرابلمس کو. ان کے پیرنٹس کے ساتھ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, بتایا جاتا ہے, پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے, ان کے ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اب تو اچھے اسکولوں کے اندر باقاعدہ طور پہ سائیکالوجسٹ کو بلایا جاتا ہے, سائیکالوجسٹ کے ساتھ بچوں کی سٹنگس جو ہے, دس از سم تھنگ ویری ویری نیچرل, اور ہونا چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک ٹیبو بن گیا ہے نا کہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کوئی چلا گیا تو کہہ دیجیے یہ پاگل ہے. ایسا نہیں ہے, ہر بندے کو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں. کیوں ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے, کیوں ہم لوگ ہائپر رہتے ہیں, کیوں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں, یہ سب نفسیاتی وجوہات ہیں نا. اور نفسیاتی وجوہات یہ دس از جسٹ لائک یور ہیلتھ کنڈیشن. جس طرح آپ کو صحت کے لیے آپ پانی پیتے ہیں, آپ فروٹس کھاتے ہیں, اسی طرح سے آپ کی ذہنی صحت جو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کے پورے باڈی فنکشنز کو کنٹرول کرتی ہے. ایک انسان کی ذہنی صحت اچھی نہ ہونا تو اس کا سب کچھ کیا کرایا پانی ہو جاتا ہے. وہ چاہے جتنا مرضی فروٹس لے لے, جتنا مرضی ہیلدی انٹیک ہو, ایکسرسائز کرے, لیکن جب اس کا ذہنی صحت درست نہیں ہے نا تو اس کے ساری محنت کو زیرو کر دیتی ہے. یہاں پر اساتذہ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے, ان کو خاموش کرا دیا گیا ہے, وہ کسی سے کوئی بات ڈسکس نہیں کر رہے, کچھ بتا نہیں رہے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, اینڈ دس از ویری ویری الارمنگ. میں اس کیس کے پیچھے ہوں, انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹنے والے, اور والدین کو مسلسل ان سے ہم رابطے میں بھی ہیں, گھر والوں کے ساتھ وہ تھوڑا پریشر میں لگتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے ان کے اوپر یہ پریشر ہے کہ ہم ابھی کچھ نہ بولیں, ہم ابھی دیکھتے ہیں, تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو. سرکاری ملازم بھی ہیں, وہ شاید اس وجہ سے بھی تھوڑا سا وہ ایوائڈ کرے ہوں گے, لیکن میں سمجھتی ہوں اپنے بچے سے آگے کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے. اور یقیناً مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا بچہ گیا ہے, ان کے لیے تو یہ بہت 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 تکلیف کا مرحلہ. اللہ پاک نے صبر دے, ان کی بچی کے آگے کے سفر کو آسان کرے, آمین. ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس طرح کی مدد کی ضرورت ہو, جس طرح کی آواز اٹھانی ہے, ہم آپ کے ساتھ آواز اٹھائیں گے. اس بچی کی اس موت کا معمہ حل ہونا چاہیے تاکہ اور کسی بچے کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے. پتہ نہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوگا, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. البتہ میں ضرور آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتی رہوں گی. میں کچھ لوگوں کے ساتھ ابھی ان ٹچ ہوں, کچھ خاص چیزیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں, جو مزید پہنچیں گی تو آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کروں گی. لیکن یہاں سے آپ اسکول کی بے حسی کا اندازہ لگائیے کہ رکشے پہ رکھ کر بچی کو لے جایا جاتا ہے, والدین کو آگاہی نہیں کیا گیا, رکشہ ڈرائیور بتا رہا ہے. یہ اسکول کی مینجمنٹ ہے, جسے کہا جانا نا ون آف دا بیسٹ اسکول ان حیدرآباد. تو یہ ہے ون آف دا بیسٹ اسکول ان حیدرآباد. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ میں رکھے. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.